بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لفظوں کا حسن انتخاب اور لفظوں کا حسن ترتیب شاعر کے فن کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ہر شاعر اپنے مزاج کے مطابق لفظوں کا چناؤ کرتا ہے اور ان کی نشست مقرر کرتا ہے۔ جس شاعر کو جتنی زیادہ مہارت ہوگی لفظوں کے چناؤ اور ترتیب مقرر کرنے میں، وہ اتنی آسانی سے مضمون کو بیان کر سکے گا۔ بعض اوقات بہت سادہ سے الفاظ، عام سے الفاظ بہت اچھا شعر بنا دیتے ہیں، جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ پورے شعر میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو ہماری عام بول چال میں نہ ہو۔ لفظ گویا جو ہے آج کل ہماری عام بول چال میں نہیں ہے، لیکن جس دور میں یہ کہا گیا ہے اس دور میں یہ لفظ بھی عام بول چال کا حصہ تھا، لیکن یہ ایک اعلیٰ شعر بنا۔ اور بعض اوقات ایک عام سا مضمون، ایک برتا گیا مضمون لفظوں کی جادوگری سے، لفظوں کے حسن انتخاب اور حسن ترتیب سے ایک اچھا شعر بن جاتا ہے۔ لفظوں کا انتخاب اور اس کا حسن ترتیب یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اس بارے میں کچھ ویڈیو لیکچر کر چکے ہیں، جن میں کچھ عیوب ہم نے پڑھے ہیں جو اس سلسلے میں کلام میں آ سکتے ہیں اگر آپ کی لفظوں کی ترتیب درست نہیں ہے یا لفظوں کا چناؤ درست نہیں ہے۔ آگے بھی ہم مزید اس سلسلے کے کچھ عیوب پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک عام مسئلہ جو بہت سے دوستوں کو درپیش ہے اس پر بات کریں گے۔ وہ ہے لفظوں کا ذخیرہ نہ ہونا۔ لفظوں کا ذخیرہ اگر آپ کے پاس کم ہے تو پھر آپ کے پاس اختیار کم ہے لفظوں کے چناؤ کا۔ آپ نے اپنے ذخیرہ الفاظ ہی سے لفظ چننے ہیں۔ اگر آپ کا ذخیرہ کم ہے تو ظاہر ہے جو الفاظ ہیں وہی آپ کو برتنے پڑیں گے، لیکن جس شخص کے پاس ذخیرہ الفاظ زیادہ ہے اس کے پاس زیادہ اختیار موجود ہے کہ وہ ایک کی جگہ دوسرے کا انتخاب کرے۔ بعض اوقات ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کا کوئی حرف علت گرا کر ہمیں اسے وزن میں لانا پڑتا ہے، لیکن کوئی دوسرا شخص اسی جگہ پہ اس کا کوئی ایسا متبادل تجویز کر دیتا ہے کہ جس میں ہمیں حرف علت نہیں گرانا پڑتا اور روانی اس میں بہتر ہوتی ہے، تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں یہ ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آیا۔ اس لیے نہیں آیا کہ ہمارا ذخیرہ الفاظ کم ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی لفظ ہم اس کا معنی جانتے ہوں یا ہم نے سن رکھا ہو لیکن وہ ہمارے ذخیرہ الفاظ میں بھی موجود ہو، یا ہم نے مطالعے کے دوران کسی نئے لفظ کو پڑھا تو وہ ہمارے ذخیرہ الفاظ میں نہیں آتا، بلکہ جب لفظ کوئی بار بار آپ کے سامنے آتا ہے، آپ اسے پڑھتے ہیں یا بار بار سنتے ہیں تو وہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں جمع ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم جب شاعری کرتے ہوئے اپنے ذخیرہ الفاظ کو ٹٹولتے ہیں تو ان میں سے جو زیادہ تر الفاظ ہم نے سن رکھے ہوتے ہیں یا برت رکھے ہوتے ہیں وہی ہمارے ذہن میں بار بار آتے ہیں۔ تھوڑا زیادہ غور و فکر کریں تو پھر کچھ نئے الفاظ بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ایک بار سنے ہیں یا دو بار سنے ہیں۔ تو ذخیرہ الفاظ کا بڑھانا آپ کے کلام میں روانی پیدا کرتا ہے، آپ کا اظہار بہتر کرتا ہے۔ ذخیرہ الفاظ کیسے بڑھایا جائے؟ اس کا سب سے آسان حل مطالعہ ہے۔ جتنا زیادہ آپ مطالعہ کریں گے اتنا آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک بار ایک لفظ پڑھ لینے سے وہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں شامل نہیں ہوتا۔ جب آپ کا مطالعہ زیادہ ہوگا، بار بار آپ پڑھیں گے، ایک کتاب میں ایک لفظ پڑھا، وہی لفظ دوسری کتاب میں بھی آ گیا، ایک لفظ شعر میں پڑھا، وہ کسی جگہ پہ نثر میں بھی آ گیا، تو اس طریقے سے بار بار جب ایک لفظ آپ کے سامنے آئے گا تو وہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں جمع ہو جائے گا۔ جتنا زیادہ آپ مطالعہ کریں گے اتنا زیادہ اس سلسلے میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ مطالعے کا صرف یہی ایک فائدہ نہیں ہے، بلکہ مطالعے کا ایک بہت اہم فائدہ ہے۔ اردو کا روزمرہ اور اردو کا محاورہ اس سے درست ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا عیب ہے روزمرہ کا، جو عیب ہے، جو محاورے کا عیب ہے اردو کے اندر، شاعری کے اندر، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کا آسان حل مطالعہ ہے۔ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے آپ کے ذہن میں، آپ کے لاشعور میں اردو کا درست محاورہ اور اس کا گرامر خود بخود بیٹھتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے مطالعہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ خاص طور پر ہمارے پاکستان میں جو شعراء ہیں ان میں بڑی اکثریت جو ہے ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے، تو دیگر علاقائی زبانیں ان کی مادری زبان ہیں اور وہ اردو میں شاعری کرتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہت زیادہ اردو کا مطالعہ کریں، اردو کا محاورہ ان کے ذہن میں بیٹھے۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں، اردو کے بہت مشہور مایہ ناز شاعر گزرے ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی،
اردو کے ادیب اور افسانہ نگار ایسے گزرے ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی لیکن انہوں نے کامیابی سے لکھا۔ اس کا حل یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے۔ میں نے پاکستان کا ذکر بطور خاص کیا، لیکن انڈیا سے بھی بہت سے میرے ایسے شاگرد ہیں جو مجھ سے اصلاح لے رہے ہیں یا جنہوں نے مجھ سے کورس کیا ہے، ان کی اردو محاورے کی غلطی آ رہی ہے۔ وہ ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ دیگر علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں اور اردو انہیں بطور مادری زبان جو ہے انہوں نے نہیں پڑھی، تو ان کے ساتھ بھی یہ مسائل ہیں۔ تو ان سارے مسائل کو دور کرنے کا حل ہے مطالعہ کرنا، زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ جب آپ مطالعہ کریں گے آپ کے مضامین میں تنوع آئے گا، آپ کے مضامین میں نئے مضامین شامل ہوں گے، آپ لگے بندے مضامین سے ہٹ کر کچھ نیا بھی لکھنے کے قابل ہوں گے۔ آپ کو زیادہ وقت مطالعے کو دینا چاہیے، لکھنے کو کم وقت دینا چاہیے، پھر جو آپ لکھیں گے وہ پڑھنے کے قابل ہوگا۔ اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم مزید 2 اہم عیوب کے بارے میں جانیں گے جو لفظوں کے انتخاب اور حسن ترتیب کے ضمن میں آتے ہیں۔ بہت اہم عیوب ہیں، ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔